پیش کرتے ہیں، میرے مولا ان کو خاص طور پر اس پاک کلام کا ثواب قبول ہو۔ تیرے حکم تیری رضا کے ساتھ سرکار مدینہ کے وسیلہ و جلیلہ کے ساتھ تمام پیغمبران، انبیاء کرام، رسول جن کی تعداد 1,24,000 کے قریب ہے، ان کے دربار اقدس میں توفتاً حقیقتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، میرے مولا ان کو خاص طور پر اس پاک کلام کا ثواب قبول ہو۔ آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، آپ کی آل اولاد، چارے یار، ازواج مطہرات پنجتن پاک کے دربار اقدس میں توفتاً حقیقتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، ان کو خاص طور پر اس پاک کلام کا ثواب قبول ہو۔ آمین۔ خصوصاً بالخصوص امام حسن علیہ السلام کے دربار اقدس میں توفتاً حقیقتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، میرے مولا ان کو خاص طور پر اس پاک کلام کا ثواب قبول ہو، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بے شک وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ جنت کے مالک ہیں، جنت ان کی ہے۔ جب ہم کلام پاک پڑھ کے امام پاک کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں تو ہمارا کلام ان کے دربار اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے کلام کو سن کے امام پاک خوش ہو جاتے ہیں، امام پاک ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جب امام پاک ہم سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جب سرکار مدینہ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کو راضی کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ مال و دولت کو اکٹھا کر کے مر جانا یہ کوئی زندگی نہیں، یہ مال دنیا قبر میں ساتھ نہیں جاتا، کفن کی کوئی جیب نہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی نیک مال کر لے میرے بھائیو، تبلیغ دین بھی میری دعا کا حصہ ہے، امام پاک کا قصیدہ بھی میری دعا کا حصہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، برائی سے روکو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے احکامات پر، اس کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سر کٹا دیا، بچے شہید کرا دیے، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ ان کے لیے اللہ کا فرمان تھا کہ یزید کی بیعت نہیں کرنی، منافق کی بیعت نہیں کرنی، تو آپ نے اپنا سب کچھ لٹا کے اللہ کے دین کو، اپنے نانا کے دین کو، دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جس شان سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یا حسین زندہ رہے گا تو ہر جہان میں، مٹ جائیں گے تجھے مٹانے والے، میرے مولا اس پاک کلام کا ثواب امام پاک کے دربار اقدس میں توفتاً حقیقتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، ان کو خاص طور پر اس پاک کلام کا ثواب قبول ہو۔ آمین۔ امام پاک کی دعائیں ہم سب کو نصیب ہوں۔ آمین۔ بچی جو قضاء الہی سے فات پا گئی اس کو امام پاک کی دعائیں نصیب فرما۔ آمین۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جنت میں پڑوس نصیب فرما۔ آمین۔ اس کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ میاں منظور حسین، اس کے بیوی بچے بچیاں آل اولاد سب کو تمام نعمتیں اپنے خزانے سے عطا فرما دے، آمین۔ کسی دنیا دار کا محتاج نہ کر۔ آمین۔
بے شک تو سب سے بڑا سخی ہے، تو سب سے بڑا داتا ہے، تیرا خزانہ تمام نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو ہماری دعاؤں میں ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تو پھر بھی عطا فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ تو ہی سب سے بڑا شہنشاہ ہے، دنیا کے بادشاہ تیرے در کے سوالی ہیں، تیرے در کے گدا ہیں، تو جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بے یاد کل خیر اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے سو کرے۔ میرے مولا اس پاک کلام کا ثواب تمام صحابہ کرام، شہید کربلا اور اہل بیت، جنگ بدر کے شہید اور غازی، جنگ احد کے شہید اور غازی، تمام غزوات اور جنگوں کے شہید اور غازی، ان کے دربار اقدس میں توفتاً حقیقتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، ان کو اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بابا پیر محمد پناہ رحمت اللہ علیہ، اور ہمارے جو بھی رشتہ دار والدین اس جان فانی سے چلے گئے ہیں، سب کو اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام، اما ہوا رضی اللہ عنہ سے لے کر اب تک جتنے بھی مومنین مومنات غوث کتب ابدال شہید مجاہد اس جہان فانی سے چلے گئے، سب کو اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ خصوصاً اس معصوم بچی کو جو مندور حسین کی بیٹی ہے، قضاء الہی سے وفات پا گئی، اس بچی کو اس کلام کا ثواب عطا فرما، اس کی قبر کو باغ جنت کا حصہ بنا دے، سرکار مدینہ کی پہچان عطا فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عاجل و کاملہ عطا فرما، جو غریب و ندار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو میرے بھائی بہنیں عرصہ ہوا شادیاں ہوئی اولاد نہیں ہوئی ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان تجھے پکارتے ہیں، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، برما کے مسلمان، میرے مولا مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، تیرے سوا کوئی نہیں جو ان کی مدد کرے، جس طرح خانہ کعبہ کو ہاتھی والوں کے لشکر سے بچایا تھا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا تھا، اسی طرح ہمارے فلسطینی بھائی، غزہ کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، ان کو بھی آزادی کی نعمت عطا فرما، کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ افضل الانبیاء والمرسلین اجمعین برحمتک یا